اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مضبوط رہو، ورابطوا، اور لگے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ یہ قرآن مجید کی لمبی اور عظیم صورتوں میں سے ہے، اور اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے، اور یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے۔ عموماً اللہ رب العزت نبی کے ذریعے ہی ایمان والوں کو کوئی حکم دیتے ہیں۔ اس میں بھی یہ آیت النبی ہی کے ذریعے ہمیں ملی ہے، لیکن اہل ایمان کی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دنیا اور آخرت کی نجات اور فلاح جو ہے اللہ پاک نے ایمان میں رکھی ہے۔ اس صورت کے اندر ایمان ہی کا بیان ہے۔ شروع صورت سے لے کر اب تک وفد نجران، یہود و نصارہ، اور ان سب کو ایمان ہی کی دعوت دی گئی، اور شرک کی تردید کا 20 سے زیادہ مقامات پر رد کیا گیا اس صورت کے اندر، اور یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ علیم کل بھی ہے اور عالم الغیب بھی ہے۔ اللہ ہی کا جو علم ہے وہ علم کلی ہے، اللہ ہی کا جو علم ہے وہی عالم الغیب ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ عبادت مالی ہو یا عبادت بدنی ہو، اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر نظر نیاز ماننی ہے تو کس کے نام کی ماننی ہے؟ سیدہ مریم کی والدہ کی نظر کا بیان ہم نے پڑھا ہے اس صورت میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ انہوں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو کس کے نام کی مانی ہے؟ اللہ کی۔ تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 5 صفات کو یا خوبیوں کو بیان کیا۔ ان میں سب سے پہلی خوبی جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ ایمان ہوگا تو آخرت میں نجات ہوگی۔ انسان دنیا بھر دے نیکیاں کر کر کے لیکن کلمہ نہ پڑھا ہو تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اور جو صاحب ایمان ہوں گے، اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑا تو اللہ پاک کسی نہ کسی وقت جو ہے ان کو سزا دے کے جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جس آدمی کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ یہودی جو ہے ان میں بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں اتری ہیں ان پر بھی وہ ایمان لائے ہیں۔ ان میں یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان تھے جو ایمان لائے، اور حضور علیہ السلام نے ان کا اتنا بڑا مقام ارشاد فرمایا کہ عبداللہ عاشر من عشرہ، عبداللہ عشرہ مبشرہ جیسا ہے۔ 10 وہ صحابہ جن کو جنتی ہونے کی اللہ کے نبی نے دنیا میں بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام بھی ان جیسے ہیں۔
अशरा मुबशरा में कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, अली अल मुर्तज़ा है, हज़रत तलहा है, ज़ुबैर है, हज़रत साद है, हज़रत सईद है और हज़रत अब्दुर्रहमान है और अबू उबैदा बिनुल जराह है, अबू उबैदा बिनुल जराह। ये वो सहाबी हैं जिनको हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अमीन हाज़िल उम्मा, अबू उबैदा इस उम्मत के अमीन हैं। यानी अमानत की जो खूबी है इस उम्मत में सबसे ज़्यादा वो किसके अंदर मौजूद है? अबू उबैदा के अंदर। सहाबा के अंदर मुख्तलिफ खसूसियात थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरहमु बि उम्मती उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे बड़े रहम दिल मेहरबान अबू बकर है। वाशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, और अल्लाह के मामले में सबसे ज्यादा मजबूती से खड़े होने वाले उमर फारूक हैं, और सबसे बड़े हया वाले हजरत उस्मान हैं। और हजरत अली के बारे में फरमाया व अक़ज़ाहुम अली, इस उम्मत के सबसे बड़े जज अली उल मुर्तज़ा। तीनों खुलफा के दौर में अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसले करते रहे। अल्लाह ताला ने ऐसी इनको फरासत अता फरमाई थी, अजीब इनके फैसले हैं। ये जो शिया लोग हैं ना, इन बदबख्तों ने रत्ब और याबिस को मिला दिया। तारीख के अंदर रत्ब और याबिस को मिला दिया, यानी सही गलत रिवायत को खलत मलत कर दिया, जिससे उनका इतना ज़बरदस्त इल्म जो है वो ज़ाया हो गया। शिया रावियों की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसी बातें उनकी तरफ मंसूब हो गई हैं कि जो एक इंसान की तरफ उनकी निस्बत नहीं की जा सकती। खुदाई तक के दावे जो है इसकी निस्बत जो है शियों ने अली उल मुर्तज़ा की तरफ की। खुदा तक अली उल मुर्तज़ा को ये मानते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा के नारे तो आप आम सुनते हैं। और ये भी याद रहे कि खलीफतुर रसूल अव्वल खलीफा कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इसी तरह दूसरे खलीफा कौन है? उमर फारूक। तीसरे कौन है और चौथे कौन है? याद रखें, जिस तरह ये खिलाफत की तरतीब है इसी तरह इनकी फजीलत की तरतीब है। सबसे पहले खलीफा अबू बकर, वो सारे सहाबा में सबसे ऊंचे। दूसरे हजरत उमर, उनका दूसरा नंबर। तीसरे उस्मान गनी, उनका तीसरा नंबर। और चौथी अली मुर्तज़ा, इनका। सारे सहाबा ने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और सारे सहाबा सितारे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसके पीछे भी चलोगे तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। सहाबा मयार हक है। हक का मयार कौन है? सहाबा। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अमल अगर सहाबा जैसा नहीं तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। कुरान कह रहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं, फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी। किसी का सहाबा जैसा ईमान नहीं, सहाबा जैसा अमल नहीं, अल्लाह के यहाँ मुकाबले कबूल। अमल की कबूलियत की शर्त यह है कि उस पर सहाबी की मोहर। सहाबा अल्लाह के यहाँ इतने महबूब है, सहाबी ख्वाब देखता है अल्लाह उसे दीन बना देते। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ने ख्वाब देखा, अजान के कलिमात ख्वाब में देखे। हजूर अलैहिस्सलाम को जाके अर्ज़ किए, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल को ये सिखाओ, बिलाल ऊंची आवाज़ से अजान देगा। क़यामत तक के लिए अजान दीन है कि नहीं? इसकी बुनियाद क्या है? सहाबी का ख्वाब। तो जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, लोगों मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ किया उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखा। समझे? सहाबा शिया ने तहैया किया हुआ है कि अबू लहब को, अबू जहल को, फिरौन को, हमान को, शद्दाद को, नमरूद को बुरा नहीं कहना। ये बदबख्त जब भी बुरा कहते हैं सहाबा को बुरा कहते हैं। इन पर अल्लाह की लानत हो, तमाम मखलूक की लानत हो, और
جتنے بھی مقصد ہے کہ دنیا میں ذرے ہیں یا دریا کے قطرے ہیں، ان پر اس سے بھی زیادہ ان پر لانتے ہو خدا کو۔ وہ خبیث کے بچوں، تمہیں کس نے بتایا یہ قرآن جو ہے اللہ نے نازل کیا، نبی پہ اترا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور خاتم النبیین ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور علیہ السلام جو ہے مکہ سے مدینہ آئے؟ تمہیں کس نے بتایا آپ بدر میں گئے، احد میں گئے؟ یہ ساری چیزوں کے گواہ کون ہے؟ صحابہ۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو دین کہاں بچتا ہے؟ اور اسی لیے یہ فتنہ جو ہے یہودیوں نے شیعت کی صورت میں کھڑا کیا کہ دین کو جو ہے وہ بے اصل کر دیا جائے۔ حضرت علی کی اور ابوبکر صدیق کی، عثمان غنی کی، عمر فاروق کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرتے ہیں، اور یہ بدبخت کبھی نہیں بتائیں گے کہ علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام ابوبکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا اور تیسرے کا نام عثمان تھا۔ یہ شیطان کبھی نہیں بتائیں گے، حرام کی اولاد ہے یہ۔ میں تو ایمان رکھتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو میرے نبی پہ بکواس کرتا ہے وہ حرامی ہے۔ میں کہتا ہوں جو صحابہ پہ بھونکتا ہے وہ بھی حلالی نہیں ہے۔ یہ سارے بتوں کی پیداوار ہے، یہ حرامی ہے کہ نہیں؟ سمجھے بھائی؟ یہ نہیں بتائیں گے کہ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو بکر، دوسرے کا نام کیا تھا؟ عمر، تیسرے کا نام کیا تھا؟ عثمان۔ اور اسی طرح سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ عمر فاروق سے۔ تو دشمنوں کو کوئی آدمی اپنی بیٹیاں دیتا ہے، ان سے رشتہ داریاں کرتا ہے، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ یہ گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح امت کو گمراہ کر دیا جائے۔ ان سے بھی بچو اور قادیانی ٹولے سے بچو، اپنا ایمان بھی بچاؤ اور جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو بھی بچاؤ۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا دین کی، قرآن کی، تفسیر کی، اس کو غنیمت سمجھو۔ یقین کرے ابھی میں جو ہے نا وہ سن رہا تھا، ایک ساتھی مجھے بتانے لگے یہ شاد باغ اور آمر روڈ اس طرف جو ہے نا کتنے گرانے وہ بتا رہے تھے قادیانی ہو گئے۔ بلکہ میں نے ان مولانا سے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے نا یہ باتیں بتائیں، اللہ کرے کہ وہاں بھی سمجھ آ جائے، کئی لوگ وہاں سے ادھر سے آتے۔ اسی طرح یہ محمد نگر ہے، وہاں کتنے گرانے قادیانی ہو چکے ہیں۔ وہاں مسجد کے امام نے مجھے بتایا محمد نگر میں، یہ کوئی افریقہ کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ لاہور کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ حال ہے۔ آج کل ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو تبلیغ میں لگا دو، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا دو، نیک صحبت میں بیٹھیں گے کم از کم ایمان محفوظ رہے گا۔ اس طرح یہ جو دین کے درس ہوتے ان میں بٹھاؤ۔ ایمان کے ڈاکو جگہ جگہ گھات لگا کے بیٹھے، پیسے کے نام پر، لڑکیوں کے نام پر۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ صبر ملت ابراہیمی کا ایک بہت بڑا ستون ہے۔ صبر کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ صبر نیکی کرنے پر بھی ہے، صبر گناہ سے رکنے پر بھی ہے، اور صبر جو ہے مصیبتوں پر صبر کرنے پر بھی ہے۔ صبر کے گویا 3 درجے ہیں۔ اب ہمارے اندر صبر نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان ہے۔ یہ چیزیں جنت میں پہنچانے والی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا مکارے سے اور جہنم کو ڈھانپ دیا شہوات سے۔ مکارے کا معنی یعنی جو دل نہیں چاہتا۔ اب صبح فجر کی اذان ہوئی، بستر چھوڑنے کو دل چاہتا ہے؟ گرم بستر ہو چھوڑنے کو دل کرتا ہے؟ اور اسی طرح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل چاہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مکارے ہیں۔ مکارے یعنی ناپسندیدہ چیزیں۔ مکارے کرتے رہو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور شہوات پہ چلتے رہو، جو دل نے چاہا کیا، جو دل نے چاہا کیا۔ دل نے چاہا حسین عورتوں کو دیکھو، ادھر دیکھ رہا ہے۔ دل نے چاہا حرام کھاؤ، وہ حرام کھانے پہ تل گیا۔ تو ان شہوات پہ چلتے رہو گے تو جہنم میں گر جائیں گے، اور مکارے پہ چلتے رہیں گے تو جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا کہ تو صبر کے 3 درجے ہیں، اطاعت پہ صبر کرنا، مصیبتوں پہ صبر کرنا، اور گناہوں پر صبر کا معنی رکنا۔ گناہوں سے کیا کرنا بھائی؟ رکنا۔ تم صبر کرو وصابروا، اور مضبوط رہو، یعنی جو نیک اعمال کرو اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ ورابطوا، اور لگے رہو۔ یہ رباط یاد رکھیں، یہ سرحدوں پر پہرا دینے کو بھی رباط کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجوں کو بلند کر دے
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تکلیف برداشت کر کے کامل وضو بنانا اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فرمایا یہ تمہارا رباط ہے۔ اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی، سمجھے بھائی؟ یعنی کامل وضو بنانا، مسجدوں کی طرف چل کے جانا، اور نمبر 3 کیا بھائی؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دیں گے، جب کسی چیز کا سائے نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ بھی مومن ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ابھی یہاں سے اٹھ کے تو چلے گئے درس کے بعد، لیکن دکان پہ بیٹھے ہیں تو دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں، کہ ابھی اللہ کی آواز آئے گی تو انشاءاللہ میں فوراً پہنچوں گا۔ کچھ نمازی ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ نمازی وہ ہوتے ہیں جو اذان کے بعد آتے ہیں، عاشق وہ ہوتے ہیں کہ جو اذان سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے عاشق ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اذان ہوئی ہو اور میں مسجد کے اندر نہ ہوں۔ تابعی ہیں یہ۔ اور میں نے کتنے سال گزر گئے کسی نمازی کی میں نے پشت نہیں دیکھی۔ پشت دیکھنے کا معنی کیا؟ یعنی میں پہلی صف میں کھڑا ہوا تو میرے سے آگے کوئی صف ہی نہیں تھی، سمجھے؟ یعنی پچھلی صف میں ہوگا تو کسی نمازی کی پشت آئے گی نا نظر، تو اگر ہوئی اگلی صف میں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف برداشت کر کے کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ کیا ہے بھائی؟ رباط ہے۔ اور اسی طرح بھائی اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین دی ہے اس کے بارڈروں پہ کھڑے ہونا، پہرا دینا، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رباط یوم خیر من صیام شہر و قیامہ، سرحدوں کے اوپر ایک دن پہرا دینا یہ 1 مہینے روزے رکھنے سے اور قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے جو بارڈر ہے نا اسلامی ملکوں کے، ان کے اوپر کھڑے ہو کے پہرا دینا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ 1 مہینہ روزے رکھے، راتوں کو قیام کرے، اس سے بہتر ہے کہ 1 دن وہاں گزار دے۔ اس لیے کہ یہ جو فوجیں ہماری بارڈروں پہ کھڑی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان امن و امان سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو امن نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو عبادت میں خلل آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، جو آدمی 1 دن کا پہرا دیتا ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے۔ تو ایک یعنی کہ ہماری سرحدیں کون سی ہیں بھائی؟ ظاہری بارڈر، اور ایک سرحدیں کیا ہیں؟ باطنی۔ تو دونوں پر پہرا دینا ہے، نہ دشمن کو آنے دینا ہے اور نہ شیطان کو آنے دینا ہے، سمجھے بھائی؟ تو فرمایا کہ ورابطوا، اور لگے رہو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محافظت بر حدود شرع، شریعت کے حدود کی حفاظت کرنے کا نام تقویٰ۔ شریعت کی جو حد بندیاں ہیں ان کی حفاظت کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا امیر المومنین آپ کبھی کانٹے والی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا آپ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے آپ کو سمیٹ کے، کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ یعنی ہم نے دنیا سے تو گزرنا ہے لیکن دنیا سے آلودہ نہیں ہونا، سمجھے بھائی؟ کہتے ہیں کہ کروڑ روپیہ، ارب روپیہ ہاتھ میں ہو یہ کمال ہے، 1 روپیہ دل میں آ گیا یہ وبال ہے۔ ہمارے دل میں کون ہو؟ یہ دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ تو تقویٰ، محافظت بر حدود شرع، شریعت کے حدود کی حفاظت کرنا۔ ایک تاجر دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک آ جاتا ہے، اس کو کیا پتا اس میں کیا عیب ہے؟ اگر دکاندار نے اس کو اس چیز کا عیب بتا دیا، اس نے شریعت کی حدود کی حفاظت کی، اور نتیجہ اسے کیا ملے گا؟ نمبر 1 اس کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، اور نمبر 2 اس کو تقویٰ کی، اس عمل میں اس نے تقویٰ کی صفت کو اختیار کر لی۔
تو واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس صورت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے جو ہے سورج کے غروب ہونے تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص سورہ آل عمران کی جمعہ کے دن، جس طرح ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں نا، اسی طرح اس سورت کی بھی فضیلت ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن تو شام تک جو ہے اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جس کے لیے فرشتے دعائیں مانگے اس کی بخشش میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟